السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، کل نواں پارہ آدھا ہم نے تلاوت کیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 10 پارے کل کی تراویح میں ہم نے مکمل کیے۔ اللہ رب العزت اسی طریقے سے پورا قرآن پاک تجوید کے ساتھ ہم سب کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل سورہ انفال کی تلاوت ہوئی، سورہ اعراف کا آخر کا حصہ آپ نے سنا، پھر سورہ توبہ کا کچھ حصہ بھی آپ لوگوں نے سنا۔ سورہ انفال کے حصے سے پہلے سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں ایک حصے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو اللہ نے عذاب بھیجے ان کا ذکر کیا، اور اس عذاب کا ایک ذکر آپ پہلے پارے میں بھی پڑھ چکے۔ پہلے پارے کی تفسیر میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا، اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پر فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یعنی اللہ رب العزت نے جو سنیچر کا دن ہے، یہ دن یہودیوں کے لیے بڑا مقدس دن بنایا تھا، جیسے جمعہ کا دن ہمارے لیے مقدس بنایا، فرمایا گیا جمعہ مومنوں کا عید کا دن ہے جمعہ، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو جو پیدا کیا وہ بھی اسی دن ہوا، کئی سارے واقعات جمعہ کے دن ہوئے، جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا۔ اب یہاں پر ایسے ہی یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن مقدس تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقدس تھا۔ سنیچر کے دن ہمارے اور ان میں فرق کیا ہے؟ یعنی سنیچر کا دن ان کو پورا دن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور پورے دن کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے آواز دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کوشش کرو۔ اذان سے کون سی اذان مراد ہے؟ شاید کچھ لوگ دوسری اذان سمجھ بیٹھے ہوں گے، خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے تب جمعہ کی کوشش کرنا ہے، نہیں، بلکہ سارے مفسرین نے اس کی اکثر مفسرین نے اس کا یہی معنی بیان کیا ہے کہ جمعہ کے لیے جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے ہوتے ہی آپ کو سارے دنیاوی کام بند کر دینے ہیں، جمعہ کے لیے کوشش کرنا ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے تو لکھا ہے جمعہ کی اذان ہونے کے بعد اس کے باوجود کوئی بندہ ایسے ہی دنیاوی کاموں میں لگا رہا تو وہ کام میں لگے رہنا بھی حرام کام میں ہو جائے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے آواز دی جائے تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یہ تو اللہ نے فرما دیا۔ پھر کیا فرمایا دوسری آیت میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جائے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش، یعنی اتنے ہی دیر کے لیے اللہ نے ہمارے لیے وہ وقت کی بڑی اہمیت دکھا دی کہ اس وقت میں دنیاوی کام تم نہیں کر سکتے، باقی جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اس کا فضل تلاش کرو۔ یہودیوں کے لیے ایسا نہیں تھا، پورے سنیچر کے دن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، صرف اللہ کی عبادت، تو یہ ان کے لیے معاملہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، سنیچر کے دن وہ دیکھتے کہ دریائے قلزم جو جس کے کنارے پر وہ رہتے تھے اس دریا میں مچھلیاں بہت زیادہ دکھتی تھیں اور دوسرے دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں دکھتی تھیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ اسی دن اتنی زیادہ مچھلیاں آتی ہیں اور کسی طریقے سے ان کو شکار تو کیا جائے، تو انہوں نے سوچا کہ اب شکار کرنا منع ہے، سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا میں، اللہ نے سخت منع کیا ہے، اس دن کا احترام یہ ہے کہ اس میں صرف اللہ کی عبادت کرنی۔ انہوں نے یہ راستہ نکالا کہ وہاں سے انہوں نے کچھ گڈھے کھودے، جیسے پائپ لائن ہوتی ہے، گڈھے کھودے جو ان کے گھر کے پاس آ جاتے تھے اور سنیچر کے دن اسے کھول دیتے تھے، اس کا دروازہ، یہ جمعہ کے دن، اور وہاں سے جو پانی آتا اس میں مچھلیاں بھی آ کر ان کے گڈھے میں جمع ہو جاتی تھیں۔
تو انہوں نے کہا اس وقت جو اللہ کے نبی ہیں ان سے، انہوں نے جب کہا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، جب اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں شکار نہیں کرنا ہے تو تم یہ مچھلیوں کو قید کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہم تھوڑی شکار کر رہے ہیں، ہم شکار تھوڑی کر رہے ہیں، بلکہ وہ مچھلیاں تو خود آ کر یہاں جمع ہوئی، ہم اسے اتوار کے دن کھا رہے ہیں، سنیچر کے دن تو ہم نے کوئی مچھلی شکار نہیں کی۔ تو ان کا حال یہ تھا، یہ بہانہ بنا رہے تھے، اسی کو حیلہ کہتے ہیں۔ حیلہ ان کے لیے حرام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حیلہ جائز نہیں تھا، جو ہمارے لیے ہے آج کہ اگر آپ زکوٰۃ کی جو رقم ہے مدارس میں جو دی جاتی ہے حیلے کے ذریعے، حیلے کا راستہ صرف اس امت میں جائز ہے۔ وہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ 100 کوڑے ماروں گا اپنی بیوی کو، لیکن اللہ نے انہیں راستہ بتا دیا کہ 100 تنکے والی 100 کاڑیوں والی جھاڑو لے لیں، اسے ایک مرتبہ مارے، قسم پوری ہو جائے گی۔ تو 100 کوڑے کے بدلے وہاں پر راستہ جو بتایا گیا، ایسا راستہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے نہیں تھا، کیونکہ یہ بھی تو راستہ ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی ان سے کہنے لگے کہ ارے بیوقوفوں، جانور شکار کرنا اور قید کرنا الگ تھوڑی ہے، بلکہ اپنے جال میں پھانس لینا یہی تو شکار ہے، اور کون سا شکار ہے؟ لیکن وہ لوگ کہنے لگے نہیں ہم تھوڑی کر رہے ہیں، بلکہ مچھلیاں خود آ کر ہمارے پاس گر رہی ہیں۔ اور کئی سال تک، اور تفسیر میں ہے کئی 70 سال تک تقریباً یہ لوگ اس کو کما کر کھاتے رہے، ان کو بہت فائدہ بھی ہوا اس سے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ رب العزت ہماری پکڑ فرماتا، اللہ رب العزت ہمیں کب کا پکڑ چکا ہوتا، اتنے سال سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے باپ دادا کما رہے ہیں، تو یہ پکڑ نہیں ہو رہی ہے، اللہ رب العزت راضی ہے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اللہ کی پکڑ ایسے نہیں آتی، جب آتی ہے سخت پکڑ آتی، لیکن قوم نہیں سمجھی اس بات کو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ اسی چیز کا نفع کھاتے رہے۔ ایک دن اللہ نے فرما دیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم سب دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ ان کے نوجوانوں کو اللہ رب العزت نے دھتکارے ہوئے بندروں جیسی شکل میں بنا دیا۔ دھتکارے ہوئے بندر کیوں کہا گیا؟ خاسئین کا مطلب ہے جو بندر دیکھ کر انسان پسند بھی نہ کرے۔ جیسے بندر بھی آج کچھ ہوتے ہیں، تو آپ جب کہیں جاتے ہیں، آپ کو اگر راستے میں بندر دکھیں تو آپ دیکھنے کے لیے رک جاتے ہو، کیونکہ بندروں کی حرکت آپ دیکھتے ہو کہ وہ کسی سے کچھ لے رہا ہے، کچھ کھا رہا ہے، اس چیز کو انسان دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں ایسے بندروں کی شکل میں تبدیل کیا جسے دیکھ کر گھن آئے، لوگ ان سے دور بھاگے، اتنی بدبو ان سے آتی تھی کہ ان کے قریب کوئی نہیں کھڑے ہونا چاہتا۔ ان کی جسم کی شکل تو بدل گئی، لیکن یادداشت وہی ہے، عقل وہی ہے۔ اب ان کا حال یہ تھا کہ جب بندر بنا دیے گئے، اپنے دوسرے دوستوں کے پاس جو شکار نہیں کرتے تھے، جو اللہ کے نبی کا حکم مان کر بچے رہے 70 سالوں میں، ان کے پاس آ کر کہتے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے نبی کے پاس سفارش کر دو، ہمارے لیے معافی کی یہ کر دو۔ تو وہ کہنے لگے کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اللہ کا حکم ہے سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا، پھر بھی تم اس چیز کو کرتے رہے۔ تو افسوس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ 3 دن بعد پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ یعنی وہ جو بندر بنا بھی دیے گئے تو انہیں عبرت بنا کر اللہ رب العزت نے 3 دن کے بعد سارے کے سارے ختم۔ یعنی یادداشت وہی ہے، عقل وہی ہے، لیکن ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے، تفسیر میں نے وہ بھی آپ کو سمجھایا تھا۔ ہندو جو کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی تو ہے، وہ کہتے ہیں جنم جنم کا جو ان کا عقیدہ ہے کہ پچھلے جنم میں کسی نے اگر اچھے کام کیے، کرم کیے، تو آج وہ اس کا صلہ بھگت رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے جنم میں کوئی بہت اچھا تھا تو آج وہ بادشاہ ہے یا بڑے عہدے پر ہے، کوئی برا کام کر رہا تھا تو آج وہ برے کام پر ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ آج پوری شکل بھی بدل گئی اور اس کے پورے اندر کی چیز بھی بدل گئی، اور وہ اعتراض کرتے ہیں تم کہتے ہو کہ اسلام اس چیز کو نہیں مانتا، قرآن میں بھی تو ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بندروں کی شکل میں بدل دیا تھا۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے جو انہیں بندر بنایا تو جسمانی ساخت ضرور بدلی، لیکن ان کے اندر کی چیزیں نہیں بدلی۔ اندر وہ وہی انسان ہے، وہی عقل ہے، وہی سمجھ ہے۔ جیسے جانوروں میں اللہ نے عقل نہیں رکھی، لیکن انہیں جب اللہ نے بندروں کی شکل میں بنایا تو اندر پوری وہی چیزیں ہیں، لیکن باہر سے شکل اتنی بھیانک بنا دی کہ لوگ ان سے دور بھاگنے لگے۔ تو اسلام میں کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ روح بدل جائے۔ انسان کے اندر روح بھی تو ہے، جو روح ہے
وہ نہیں بدلتی بلکہ وہ وہی رہتی ہے، اور اس چیز کو اسلام نہیں مانتا۔ تو یہ وہ لوگ کہیں گے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام میں بندروں کو بنانے کی بات وہاں پر جو ملتی ہے تو صرف ظاہری شکل و صورت کو اللہ نے ان کے بدل دیا۔ تو اسی طریقے سے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، حرام کا کاروبار کرتے ہیں، جوئے کا کاروبار کرتے ہیں، اور انہیں جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں آتی، کبھی وہ بیمار بھی نہیں ہوتے، انہیں کوئی آزمائش بھی نہیں آتی۔ تو انہیں کچھ لوگ دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ جب اللہ کی اتنی نافرمانی کر رہا ہے، نہ تو یہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ تو نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں فرماتا، حال کیا ہے؟ تو آپ آج کے پارے میں وہ آیت بھی سنیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ تو 9ویں پارے میں۔ 7ویں پارے میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ یعنی جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، رب تعالیٰ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے، جب اللہ کو لوگ بھول جائیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر آگے کی بات بھی سنیے، آگے اللہ نے کیا فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ جب بہت خوش ہو جاتے ہیں جو کچھ انہیں ملا، ان چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ سب چیزیں ہیں، اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، وہ تو آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو اللہ انہیں اچانک میں پکڑتا ہے، اور اچانک جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر ان کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، انہیں افسوس کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ کی پکڑ آتی ضرور ہے اور وہ اچانک آئے۔ قیامت کا بھی یہی تذکرہ ہے، کل کے پارے میں 9ویں پارے میں قیامت کی بھی بات ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، کافر آ کر پوچھنے لگے کہ آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً۔ بغتہ عربی میں اچانک کو کہتے ہیں۔ جیسے اس آیت میں آپ نے سنا کہ اللہ نے فرمایا جب بہت زیادہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کو جو جو چیزیں ملی ہیں انہیں دیکھ کر، پھر اللہ انہیں اچانک پکڑتا ہے، اور اللہ کی پکڑ کیا ہے، بڑی سخت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا قیامت کے بارے میں جو لوگ پوچھ رہے ہیں، اے محبوب انہیں بتا دیجئے کہ قیامت آئے گی اور اچانک آئے گی، اور حال یہ ہوگا ایک بندہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہوگا، لقمہ منہ میں پہنچنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو وہ دودھ پی بھی نہیں پائے گا، اتنے میں بیچ میں قیامت آ جائے گی۔ قرآن میں ہے یہ ساری باتیں۔ اللہ رب العزت 17ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ حج میں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑا ہی بہت عظیم ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ فرمایا گیا یوم ترونھا، جس دن تم دیکھو گے، تذہب کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، دودھ پلانے والی جسے دودھ پلا رہی ہے اس سے غافل ہو جائے گی۔ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، ماں بچے کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتی، لیکن فرمایا گیا اس دن کا زلزلہ اتنا خوفناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی کو یہ بھی خیال نہیں ہوگا کہ اس کے دودھ جسے وہ پلا رہی ہے اس کا کیا حال ہے، وہ اسے چھوڑ دے گی، اسے پھینک دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل سے جو ہے اسے بھی اس کے حمل کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ سخت منظر ہوگا۔ تو یہ اللہ کی پکڑ جب بھی آتی ہے یہ اچانک آتی ہے۔ پھر آج ہم دیکھیں آج بھی گناہ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، آج بھی اللہ رب العزت کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ یہی سوال نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافر بھی کرنے لگے کہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں، اگر ہم ایک اللہ کو نہیں مانیں گے، ایک آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے، تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی، تو آپ دکھائیے ہمیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ رب العزت آسمان سے پتھر تو برسا دے، اگر اللہ کا عذاب واقعی آتا ہے تو ہم مان جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری جو 9ویں پارے کے آخر میں ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ رب العزت اس امت پر اسی لیے عذاب نہیں نازل کر رہا کیونکہ اس میں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں،
وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک اس امت میں استغفار کرنے والے موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نہیں نازل کرتا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی رحمت آپ دیکھیے، ان کا یہاں پر ہونا ہمارے درمیان یہ صرف ہمارے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ کافروں کے لیے رحمت ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی مہربانی ہے کہ ہم پر عذاب نہیں نازل ہوتا۔ اور یہ بات آپ کو میں اور ایک بات بتا دوں، جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کی قبروں کو آپ جہاں بھی سنتے ہوں گے، جیسے بیت المقدس کے پاس کئی سارے انبیاء کی قبریں موجود ہیں، لیکن کسی بھی نبی کی قبر کے بارے میں آج بھی علماء نے یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ جگہ ان کے قبر کی پکی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کی قبروں کو لوگوں سے چھپا دیا۔ آج ہم نہیں جانتے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، ہاں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جبل رحمت کے پاس ہے، جہاں بھی موجود ہو اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کی قبروں کو چھپا دیا، کوئی نہیں جانتا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آج بھی جہاں ہے وہ وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ایک خبر کو اللہ نے باقی رکھا اور ان کے ہونے کی برکت دنیا کو دکھا دی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انہیں ایسے ہی نہ سمجھو بلکہ یہ حقیقت میں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گے۔ جب تک یہ ہمارے درمیان ہے اللہ رب العزت کی پکڑ ہمیں نہیں آ رہی۔ انہیں آپ دیکھیے وہ رسول ہماری کتنی فکر کرتے ہوں گے، یعنی دنیا سے ظاہری طور پر پردہ بھی فرمائیں تب بھی حال یہ ہے کہ اپنے قبر انور میں آرام فرماتے ہوئے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب کہا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو ہے رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یعنی جو ہم غریبوں کو کبھی نہیں بھولا اس رسول کو یاد کرنا اپنی عادت بنا لیجیے۔ ہم دوسرے کو چاہتے ہیں، کسی اور کو، کسی بڑے آدمی کو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی وہ ہمیں جانتے بھی نہیں، لیکن اس رسول کا حال یہ ہے کہ ہر ایک امتی کی فکر ہے، اور فکر ایسی کہ سارے عالم کے لیے ایسے رحمت بنا کر آئے کہ آج بھی ان کے ہونے کی برکت سے اللہ کا عذاب نازل نہیں۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے اس بارگاہ سے جب تک نہیں جڑیں گے تب تک اللہ کی رحمتیں ہمیں مل نہیں سکتی۔ جو آپ پورا قرآن پڑھ کر تو دیکھیے، جگہ جگہ پر اللہ کے رسول کی شان آپ کو ملے گی، جگہ جگہ پہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ جہاں جہاں بھی دیکھیں 9ویں پارے میں اللہ نے جنگ بدر کے واقعے کو بیان کیا، اور وہاں پر کس شان سے اس واقعے کو بیان کیا وہ تو دیکھیے۔ فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جنگ بدر میں جو کافروں کو مار رہے تھے وہ آپ نہیں مار رہے تھے بلکہ اللہ رب العزت انہیں قتل کر رہا تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور جب کنکریاں آپ نے کافروں پر پھینکی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ رب نے پھینکی۔ تو اللہ رب العزت ان کی تمام چیزوں کو اپنی طرف نسبت کر دے تو یہ ان کی شان بیان کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو جو لوگ ان کی شان کو کم کرنے کی بات کریں تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح سے انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب آئیے ایک آخری بات بتا کر میں اپنی گفتگو مکمل کروں۔ اس میں منافقین کے بارے میں بھی کئی ساری آیتیں آئی ہیں۔ 10ویں پارے میں ایک واقعہ ہے جسے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ مدینہ منورہ میں ایک چھوٹے سے صحابی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ مسجد نبوی میں جاتے تھے، چھوٹی عمر کے مسجد نبوی میں جاتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا چچا وہ نہیں آیا، یہ اکیلے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی کہ بچے بھی آپ کے پاس جانا اپنے لیے فخر سمجھتے، اور آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے بچے آپ کے قریب آ جایا کرتے تھے۔ بچوں کے دلوں میں بھی اللہ نے وہ محبت رکھی تھی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسکول کی ساری چیزیں بچوں کو سکھا دیتے ہیں لیکن اس رسول کی محبت ڈالنا ہم سارے لوگ بھول گئے۔ اللہ رب العزت توفیق دے سارے لوگوں کو
اس رسول کی محبت اگر ہوگی تو وہ بچے کبھی بہکیں گے نہیں۔ حدیث بھی ہے کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، بچوں کو 3 چیزیں سکھائیں۔ حب نبیکم، پہلی چیز ہے اللہ کے رسول کی محبت، اگر یہ ہے تو کبھی وہ بہکیں گے نہیں۔ تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر کے ہیں، وہ اکیلے چلے گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں قیامت کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں۔ قیامت کا تذکرہ سن کر وہ واپس گھر تشریف لائے اور اپنے چچا سے، جلاس بن سوید جس کا نام ہے، منافق تھا، اور اس سے کہنے لگے کہ اے چچا، آج آپ مس کر دیے، آج آپ چھوٹ گئے، آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ بیان کیا۔ کہنے لگے کہ آج تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول بیان کر رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا قیامت میرے سامنے واقع ہو رہی ہے۔ تو چچا جو منافق تھا وہ اس دن اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال دی، یہ سوچ کر کہ یہ تو بچہ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں تو ہم تو گدھوں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ ماذا اس نے کیا کہا؟ ہم گدھوں سے بھی زیادہ گئے گزرے اگر وہ سچے ہیں تو یہ بات اس بچے کو ناگوار گزری، اور اس بچے کے جواب کو دیکھیے، اس بچے کا عشق تو دیکھیے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ اے چچا، آج تک، یہ روایت میں ہے، آج تک میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آج تک مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت تھی کیونکہ آپ مجھے مسجد نبوی میں لے کر جاتے تھے، لیکن آج آپ نے ایسی بات کر دی ہے، آج سے میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی آپ ہیں۔ اب میرے لیے 2 راستے ہیں، یا تو میں اس بات کو یہیں پر ختم کر دوں، یا تو اللہ کے رسول کو بتا دوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کو بتا کر میں ان کی محبت کا حق ادا کروں۔ تو جلاس بن سوید جو چچا ہے، منافق ہے، کہنے لگا کہ ارے تو بچہ ہے، تیری بات کا کون اعتبار کرے گا، جا تو جو بتانا ہے بتا دے۔ اب بچہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے، وہاں آ کر وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا چچا جو آپ کا بڑا ہی معتقد بن کر آپ کے پاس آیا کرتا تھا، آج اس نے ایسی بات کی ہے جو دوسرے صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس نے بتایا کہ وہ تو کہہ رہا ہے ایسے ایسے آپ کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ اتنا بڑا بندہ جو آپ کے ہر بیان میں رہتا ہے، آپ کے ہر مجلس میں رہتا ہے، وہ ایسی بات نہیں کر سکتا، اس سے ایسی امید نہیں ہے کہ وہ آپ کی شان میں ایسی بات کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یہ تو بچہ ہے، بچے نے ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمی ہو گئی۔ یہ منظر کو دیکھ کر آپ دیکھیے، وہ بچہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اللہم ان کنت صادقا فصدقنی فی وان کنت کاذبا فکذبنی فی۔ اب تو وہ بچہ کہنے لگا کہ اے میرے رب، اگر میں سچا ہوں تو میرے سچ کو تو ظاہر فرما، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹ کو تو بتا دے۔ تو یہ بچے کے دعا مانگنا تھا، اللہ کے رسول کی شان کے لیے بچہ کھڑا ہے نا، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا اور آیت نازل ہوئی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ یعنی وہاں پر بچے نے یہ باتیں جب بتا دی، جلاس بن سوید بھی آ چکا تھا اور وہ قسم کھا کر بتا رہا تھا میں نے تو ایسی بات کہی نہیں ہے۔ اب بچے کی بات مانیں گے کہ بڑے کی بات مانیں گے؟ تو اللہ نے پوری آیتیں اتار دی اور پہلی آیت میں فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھانے سے کیا ملے گا؟ پھر اللہ نے آیت اتاری لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تو یہ اب بہانہ نہ کرے بلکہ یہ ایمان سے نکل چکا ہے، اب اس کا ایمان باقی نہ رہا، بلکہ یہ ایمان سے نکلنے کے بعد کتنے ہی بہانے پیش نہ کرے، اللہ رب العزت بہانوں کو قبول نہیں فرمانے والا۔ بچے کی تصدیق جبرائیل امین کے ذریعے اللہ نے اتاری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں اور چومنے لگے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کی گواہی آسمان سے اتری ہے، ساتوں آسمانوں کے پار سے اللہ رب العزت نے اس کی گواہی اتاری۔ تو یہ اس صحابی کو درجہ دیا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حفظ کا گورنر بنایا
اور جب ان کا انتقال ہوا، حمص یہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے اور پہلے ملک شام کے سرحدوں میں آتا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ آج بھی عمیر بن سعد جیسے لوگ میرے پاس اور ہوتے تو میں ایسے ہی لوگوں کو ہر علاقے کا گورنر بناتا جن کی گواہی اللہ نے آسمان سے اتاری۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستوں، تو یہاں سے آخری بات میں آپ کو بتا کر اپنی بات مکمل کروں تو یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ کے رسول کی شان کو یہ کہنا کہ ان کی شان زیادہ بیان نہ کرنا۔ کچھ ایسے علماء گزرے جنہوں نے کہا کہ رسول کی بہت زیادہ شان نہیں بیان کرنی چاہیے، بس اتنی ان کی شان بیان کرو کہ اللہ کا حکم ہے۔ شیخ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان کو بہت زیادہ بڑا بنا کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی تعریف یہی سوچ کر کرو کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، بس یہی بات ہے۔ یعنی وہ مجبور ہے عزت کرنے پر، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اتنی زیادہ ان کی شان بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا عزیز بزرگوں اور دوستوں کہ اس طریقے پر عمل کر کے کبھی بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی رحمتوں کے حقدار نہیں ہو سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ ان کی محبت کا دعویٰ تبھی سچا ہوگا جب ہماری زندگی میں پل پل ان کی شان بھی بیان ہو رہی ہوگی، پل پل ان کا ذکر بھی ہمارے دل میں ہوگا، تبھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔